नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त मुल्क में बहुत कुछ चल रहा है। एक जानिब तो यौम आज़ादी, पाकिस्तान का 76वां यौम आज़ादी पूरी पाकिस्तानी कौम ने मनाया, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की आवाम को हकीकी मानों में आज़ाद होने की तौफीक दे। इस सब में अब कुछ बड़ी ख़बरें हैं, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। इस वक्त इमरान खान को जेल में पहले जीत या फिर पहली खुशखबरी जो है वो मुबारक हो, इस हवाले से बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। और क्या इस वक्त नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी की जेल यात्रा की राह हमवार हो चुकी है और पीडीएम को एक डेडलाइन मौसूल होने का चर्चा है। ये डिटेल्स बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं। कुछ दीगर अहम तरीन डेवलपमेंट्स भी हैं सारे दिन की, जो सारी पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। इसके साथ ही साथ आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, जो हमारे सोर्सेज हैं वो इस वक्त क्या क्लेम कर रहे हैं कि अंदर खाते पीडीएम के साथ क्या हाथ हुआ है और आज उनके उतरे उतरे चेहरे, उनकी बुझी बुझी सी रंगत क्या बता रही है, वो सारा फसाना भी समझने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि इस वक्त पीटीआई के लिए कोई माफ़ी अभी तक नहीं है और ये बात याद रखिएगा कि पीडीएम के लिए मुश्किलात में इजाफे का मतलब कतन ये नहीं होगा, हरगिज़ ये नहीं होगा कि पीटीआई के लिए मुश्किलात में कमी वाक़ई होने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही को अडयाला जेल से रिहा होते ही नैब रावलपिंडी ने दोबारा गिरफ्तार किया और चौधरी परवेज़ इलाही को नज़रबंदी की मुद्दत पूरी होने पर जब वो जेल के दरवाजे से बाहर आए, नैब रावलपिंडी के एहलकारों ने हिरासत में लिया। नैब ज़राए ने कहा कि उन्हें ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। ये आमदन से ज़्यादा असासाजात का केस है और चौधरी परवेज़ इलाही का राहदारी रिमांड भी फौरी तौर पर मंजूर करवाया गया है और आज चौधरी परवेज़ इलाही को लाहौर की अदालत में पेश किया जाएगा। तो ये आप देखें, 14 अगस्त को ये सब कुछ किया गया। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म ने अपनी ज़िम्मेदारियां संभाल ली हैं। अनवारुल काकड़ ने कल बतौर निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ओहदे का हलफ उठाया, जिसके बाद उन्हें वज़ीर आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। निगरान वज़ीर आज़म ने तीनों मुसल्ह अफवाज के चाको चौबंद दस्तों से सलामी ली और गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। निगरान वज़ीर आज़म ने वज़ारत उज़्मा की ज़िम्मेदारियाँ संभाल ली हैं। तमाम वजारतों से अहम तरीन उमूर पर ब्रीफिंग भी तलब की है। निगरान काबीना के हवाले से भी बहुत से नाम सामने आ चुके हैं। डॉक्टर हफीज़ शेख बतौर निगरान वज़ीर ख़जाना काबीना का हिस्सा बनने को तैयार हैं। चेयरमैन एप्टमा गौहर एजाज को निगरान वज़ीर इंडस्ट्रीज़ का कलमदान मिलने का इम्कान है, जबकि जलील अब्बास जिलानी निगरान वज़ीर ख़ारजा, जबकि साबिक आईजी डॉक्टर शुएब निगरान वज़ीर दाखिला के लिए फेवरेट बताए जा रहे हैं। निगरान वज़ीर कानून के लिए एहसन भून, फिर जुल्फ़कार चीमा और सरफराज बुगटी भी मुमकिन तौर पर काबीना का हिस्सा होने जा रहे हैं। अब नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो ये सब कुछ हो रहा है, काबीना बन रही है, ये सारे मामलात हो रहे हैं। इस वक्त पीछे बचा क्या है पीडीएम के पास, इनके हाथ क्या आया है? खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। इन्होंने पिछले 1.5 साल के अंदर क्या खोया क्या पाया? अलबत्ता अपने एनआरओ की तकमील के अलावा इन्होंने कुछ ऐसा हासिल किया नहीं है जो काबिल ज़िक्र हो। अब इनके पास रह क्या गया है? अब ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इमरान खान के पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला है, लेकिन नवाज शरीफ के लिए कोई दरवाज़ा नहीं खुला था। आज अगर नून लीग मुतहरिक नज़र आती है तो वो पिछले 5 साल की साबित कदमी है। आज 1.25 साल की हुकूमत के बाद अवाम की अदालत में पेश हुए हैं। आप अवाम की अदालत में अभी पेश नहीं हुए। अवाम से इन्होंने कहा कि अवाम 9 मई के वाक़यात का बदला ले। ये अगर ख्वाजा आसिफ क्लियर कर देते कि 9 मई के वाक़यात का किससे बदला ले तो ये ज़्यादा अच्छी बात होती, क्योंकि ऐसे बोलेंगे तो कहीं इन्हीं को ही जूते न पड़ जाएं, क्योंकि इन्हीं की मिली भगत से 9 मई का वाक़या हुआ। अब नाज़रीन इकराम, यही इनकी एक स्ट्रेटजी रह गई है, यही बचा है कि इस्टेब्लिशमेंट खान को रगड़ दे, पीटीआई को रगड़ा लगा दे, हम अंधों में काने राजे बन जाएं, खान के बगैर हम इलेक्शन में उतरें। जिस तरह राना सनाउल्लाह ने भी कहा था कि ये बात सर्वाइवल की है, ये बका की जंग है। अब 9 मई को इमरान खान ने जो कुछ किया उसके बाद नताइज की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर है। ये राना सनाउल्लाह ने स्टेटमेंट दी है। इन्होंने कहा है कि जब थानेदार एक बदमाश को काबू करेगा तो सूरत हाल कुछ न कुछ कंप्रोमाइज़ तो होगी।
اب یہاں پہ ایک دعویٰ ہے مجیب الرحمان شامی کی جانب سے، کیونکہ نگران وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری کی تقریب میں انہوں نے بھی شرکت کی اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی اس تقریب میں تھے، تو انہوں نے مجیب الرحمان شامی سے سر راہ گفتگو کی اور کہا کہ قوم کو مایوس نہیں ہونے دینا چاہیے، ہمارے صحافی، سیاسی رہنما اور دیگر نامور شخصیات کو چاہیے کہ قوم کو امید دلائیں اور ان کے حوصلے بلند رکھیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اس بات پر بھی زور دیا کہ پاکستان کے پاس سب کچھ ہے، تمام وسائل موجود ہیں جن کو بروئے کار لاتے ہوئے جلد ہی مشکلات پر قابو پا لیں گے۔ ہمیں اپنے حوصلے بلند رکھتے ہوئے ملک کی ترقی کے لیے ہر ممکن کردار ادا کرنا ہے اور ہماری ترقی آئندہ نسلوں کی ترقی کی ضامن ہوگی۔ ہمیں خوف اور مایوسی پھیلانے والوں کا منفی پروپیگنڈا مسترد کرنا ہے۔ اب ایک جانب تو چیف آف آرمی سٹاف نے یہ بڑی اہم بات کی، لیکن اس تقریب میں اہم چیز یہ ہے کہ شہباز شریف جو لائم لائٹ کے شوقین ہیں، شہباز شریف کہتے ہیں کہ مجھے فخر ہے کہ میں آج بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول ہوں، ان کی آنکھ کا تارا ہوں، ان کے لیے کنسیڈریبل آپشن ہوں۔ لیکن انوار الحق کاکڑ جب سے بنے ہیں نگران وزیر اعظم، ان کا نام شہباز شریف نے ہی اپیرنٹلی فائنل کیا، لیکن اس کے بعد سے شہباز شریف کے اوسان خطا ہے۔ شہباز شریف کا یوں لگتا ہے کہ دل ٹوٹا ہے، اور جس طرح سے زرداری صاحب کا دل ٹوٹا تھا اور ان کا بلیف ختم ہوا تھا اسٹیبلشمنٹ سے جب انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی بنائی اور پھر پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین اور پھر باپ کے لوگ واپس باپ میں چلے گئے جنہوں نے پچھلے سال پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی، تو جو دھچکے آصف زرداری کو لگے ہیں، پھر جے یو آئی کو جو دھچکا لگا کہ خیبر پختونخوا کی نگران کابینہ فارغ ہو گئی، وہ دھچکا اب شہباز شریف کو بھی لگا ہے۔ ایک ریالٹی چیک ملا ہے شہباز شریف کو، کیونکہ کورم پورا تھا نگران وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری میں۔ نارملی نگران وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری اتنی اہم نہیں ہوتی، جبکہ اس کے بالمقابل جو ایک نارمل وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری ہوتی ہے، جو عوامی وزیر اعظم ہوتا ہے، کیونکہ وہ 5 سال کے لیے آ رہا ہوتا ہے، وہ ایک پورا مینڈیٹ لے کر آ رہا ہوتا ہے، آئین اسے امپاور کر کے بھیجتا ہے۔ نگران وزیر اعظم کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر صدر مملکت عارف علوی اس تقریب حلف برداری کے اندر سینٹر آف اٹریکشن تھے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر پر سینٹر آف اٹریکشن تھے انوار الحق کاکڑ، اور پھر پہلے نمبر پہ چیف آف آرمی سٹاف تھے۔ شہباز شریف تھوڑے اکھڑے نظر آئے، غالباً انہیں اب یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ گیم ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور معاملات ان کے پاس اب ویسے رہے نہیں جیسے تھے، اور وہ جلدی تقریب سے چلے گئے۔ تو نگران وزیر اعظم کے حوالے سے جو ایک ماحول بنا ہوا تھا، اس میں یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ یہ 3 یا 6 مہینے نہیں، ایون طویل مدتی یہ سیٹ اپ ہو سکتا ہے، مزید چیزیں سامنے آ سکتی ہیں۔ 6 مہینے تک تو معاملات لے جانا کوئی زیادہ مشکل ہے ہی نہیں۔ 4-5 مہینے میں مردم شماری کریں، اعتراضات ہوں، عدالت میں معاملات لے کے جائیں، پھر 3 مہینے کے اندر 90 دن کے اندر اس کے بعد الیکشن کروائیں۔ لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے اوسان خطا ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی، سمجھنے والے سمجھنے سے قاصر ہیں کہ کس طرح سے پی ڈی ایم کے ٹولے کے ہاتھوں سے یہ سب کچھ کروایا گیا۔ ان کے ہاتھوں سے مشترکہ مفادات کونسل میں نئی مردم شماری منظور کروائی گئی۔ پیپلز پارٹی کو پتہ نہیں ایسی کون سی چابی دی گئی کہ اچانک وہاں پہ انہوں نے اپروول دے دیا۔ انوار الحق کاکڑ کے خلاف خورشید شاہ کی سٹیٹمنٹ سے جلدی پیپلز پارٹی نے دامن بھی چھڑایا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ I have a lot of expectations from کاکڑ صاحب۔ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق، انصاف کے مطابق اور اپنے عہدے کا جو حلف انہوں نے اٹھایا ہے اس کو نبھائیں، جبکہ دوسری جانب اب ایکٹیو ہونے کی بھی لوگ کوشش کریں گے دوبارہ سے نگران حکومت کے اندر۔ اب نوشیرہ میں پرویز خٹک کی پارٹی نے 19 تاریخ کو ایک جلسے کا اعلان کیا ہوا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا کہ خیبر پختونخوا کی عوام کس طرح سے ریجیکٹ کرتی ہے انہیں، یا پھر عمران خان کے پیچھے ہے۔ ابھی تک تو عوام عمران خان کے پیچھے ہے، عمران خان کو ضد بنا لیا ہوا ہے۔ آپ صرف ایک اجازت دے دیں پاکستان کی عوام کو، ایک دن کے لیے کہیں کہ کوئی اسٹیٹ مشینری ایکٹیو نہیں ہوگی، کسی کے اوپر انتقامی کارروائی نہیں ہوگی، بس 3 یہ میدان ہیں، یہاں پہ ہر پارٹی کا سپورٹر اکٹھا ہو جائے، آپ کو لگ سمجھ جائے گی۔ آپ اپنے گھر سے نکلیں کسی بھی علاقے میں، آپ پہلے 100 بندوں سے پوچھیں اور اپنا سروے کر لیں رینڈم پاکستان کے کسی کونے میں کہ وہ کس کے ساتھ کھڑا ہے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ عوام کس کے ساتھ ہے۔ وہیں دوسری جانب ایک اور دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ کیونکہ
اب ایک نظام کو ریبوٹ کیا جا رہا ہے اور ایک گریٹ شفٹ ہے بہت بڑا نظام کا جو آنے جا رہا ہے. اس حوالے سے ایکسپیکٹیشنز ہیں. آئین میں اس کی کتنی گنجائش ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن میں جس طرح سے پچھلے 2 مہینے سے آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ عمران خان کے لیے چاہے بری خبریں کم ہوں نہ ہوں، لیکن پی ڈی ایم کے لیے کم از کم بری خبروں کا آغاز ہوگا، اور عمران خان کے لیے یہی تازہ ہوا کا جھونکا ہے. عمران خان کے لیے یہی جیت ہے کہ یہ بھی پھر نہیں، ایسے ہے تو پھر ایسے ہی صحیح. اب اطلاعات ہیں کہ جس طرح پی ٹی آئی کے لوگوں پر، میڈیا پر، سیاست پر پابندی لگائی جا رہی ہے، جس طرح سے پی ڈی ایم کی جماعتوں کو لسٹیں، اسی طرح سے پی ڈی ایم کی جماعتوں کو لسٹیں دے دی جائیں گی. تو اب سیاست بھی سبجیکٹ ٹو سیکیورٹی کلیئرنس ہو سکتی ہے. پی ڈی ایم کو، نون لیگ کو کہا جائے گا کہ یہ آپ کے 6-10 بندے جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں، آپ سیاست میں انہیں کھڈے لائن لگائیں، یہ میڈیا پہ نہیں آئیں گے. پیپلز پارٹی کو بھی کہا جائے گا کہ آپ کے یہ بندے ٹھیک نہیں ہیں. ویسے اگر کرپشن اور ملک کے لیے نقصان دہ ہونے کی بات ہے تو پھر تو پوری سیاسی جماعتیں ہی بین کریں، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ پابندی ایسے ہونی نہیں چاہیے. یہ پابندی بھی عوام لگائے. عوام نہیں ووٹ دے گی تو وہ خود ہی کھڈے لائن لگ جائیں گے. آپ الیکشن تو کرائیں، ایک دن صاف اور شفاف الیکشن کرائیں، سب کو میدان میں نکلنے دیں. نواز شریف کو بھی لیول پلینگ فیلڈ دیں، نواز شریف کی ساری سزائیں معاف کر کے نواز شریف کو میدان میں اتاریں. خان کی کوئی سزا معاف نہ کریں، خان کو جیل میں ہی رہنے دیں. 3 مہینے خان جیل میں رہے، اس کے بعد عوام نے خان کو نکالنا ہوا تو عوام دکھا دے گی کہ عوام کس طرح سے نکالتی ہے. لیکن پی ٹی آئی کی وکٹمائزیشن نہ کریں. آپ کو سب پتہ چل جائے گا، آپ کو سب کچھ روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گا. تو ڈیڈ لائنز اور لسٹیں پی ڈی ایم کی جماعتوں کو مل سکتی ہیں، اور یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا، اور عمران خان اس سچویشن کو غالباً انجوائے کریں گے. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.